اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج واٹس ایپ کا استعمال کرنے والے بچوں کے لیے یا لوگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو بھی کوئی ہے جو واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، تو میں یہ بتاؤں کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ جرائم سامنے آ رہے ہیں اور ایف آئی اے کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آریں بھی درج ہو رہی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے جو لوگ اس واٹس ایپ کے اوپر مختلف اوقات میں قانون سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ضمانت ہونا بھی کتنا مسئلہ ہے، یہ پرچہ ہو گیا تو کتنے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اب میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے ہیں، صاحب آئے ہیں، میں نے جو چونکہ وہ کیس بھی کیا ہے، ان کی ضمانتوں کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں بتاؤں کہ بعض دفعہ جو ایک آپ لوگ جو ہے نا، لوگ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے یا کسی چیز کے اوپر آپ لوگ غیر ضروری پیغامات بھیجتے ہیں، نازیبا تصاویر بھیج دیتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے آپس میں تنگ کرنے کے لیے یا بغیر تنگ کیے ہوئے ایک دوسرے کو۔ لیکن اگر کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے تو یہ واٹس ایپ کے اوپر جو اس طرح کا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری چھوٹی سی بات کو بہت بڑا سمجھیں، یہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے، جو بھی کوئی کسی کو غیر ضروری پیغامات بھیجے گا، تو مطلب اس میں جو بھی کوئی فحش گفتگو ہو یا کوئی اور چیز ہو یا بلا وجہ کی دھمکی ہو یا کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز ہو، اگر وہ اس کو بھیجتا ہے اس طرح کا، تو ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے سیکشن ہے اس کی 21 اور A24 کے تحت یہ ایک جرم ہے۔ یعنی جو بھی کوئی غیر ضروری پیغامات بھیجے گا اور کوئی نازیبا تصویر بھیجے گا تو اس کے سیکشن کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہو جائے گی، اور اس کی سزا بھی پھر 3 سال اگر وہ پروف ہو گئی، اور 10 لاکھ روپے تک اس کے اندر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، یہ جو بھگت رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہے صرف، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، والدین بھی سنیں اور بچے بھی، کہ بھائی میرے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ واٹس ایپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ تو میں نے اس کی بات کی، غیر ضروری پیغامات لوگ بھیجتے ہیں، یہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یا واٹس ایپ کے اوپر آپ نے جو ہے نا کسی کو یہ سمجھ لیں کہ نازیبا تصاویر بھیج دی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اگر وہ آپ کے خلاف درخواست دے دے تو آپ کے خلاف جو ہے نا اسی جو انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آپ کے سیکشن 121 اور A19 ہے، دونوں یہ لاگو ہوں گے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال تک ہے، اور اس کے اندر 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایف آئی اے کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی یہ مسئلہ ہو تو وہ ایف آئی اے میں درخواست دے سکتا ہے، تو ان سیکشنز کے تحت جو اور اس قانون کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں سننے والوں کو، جو بھی کوئی سن رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ واٹس ایپ کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جس ٹائم کوئی آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس ٹائم آپ کو سب سمجھ آ جانی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ تک بھی پہنچانا سمجھے، کیونکہ میرے پاس ابھی یہ فائلیں پڑی ہیں، میں یہ کیسز کر بھی رہا ہوں، اور یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ تو اس لیے واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنی صرف جائز گفتگو اور کوئی بات چیت آپ کریں، باقی جو بندہ بھی اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اس کے بعد اس کی جان چھوٹنا بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو انہی قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ پھر جو ہے نا اس کا مستقبل بھی خراب ہوگا، اور پھر جیلوں کے اندر جانے کے بعد جو ہے پھر کیا فیوچر اس کا رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی ہے کہ واٹس ایپ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، اور اس سے کوئی فائدے والا جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ کریں، نہیں تو پھر آپ کو اس قسم کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں یا بھگتنا پڑیں گے آپ کو اگر آپ باز نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم۔